بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد واجل فرجہم اجمعین۔ آج کا یہ پیغام بے اولاد بہن بھائیوں کے لیے ہے۔ کافی لوگ ان باکس میں میسیجز کر رہے ہیں اور کمنٹس میں بھی کہہ رہے ہیں کہ اولاد کے لیے کچھ بتائیں، اولاد نرینہ کے لیے کچھ بتائیں۔ ایک ان کے لیے درخواست یہ ہے کہ جو اولاد کے لیے دعا کروانا چاہ رہے ہیں یا اولاد کے لیے کوئی وظیفہ لینا چاہ رہے ہیں، کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے نام کے اعداد کے مطابق یا آپ کے ستاروں کے اعداد کے مطابق اور جس دن آپ کی شادی ہوئی ہے اس دن کون سا ستارہ کس پوزیشن پہ تھا اور آپ کی شادی کے دن کا عدد کیا بنتا ہے یا مہینہ کون سا تھا، اس کے مطابق کچھ نحس اثرات ہوتے ہیں انسانوں کے اوپر، جس کی وجہ سے یہ رکاوٹیں آ جاتی ہیں، یہ مشکلات ہو جاتی ہیں۔ تو اگر تو وہ ان باکس میں رابطہ کریں اور اپنی شادی کی ڈیٹ اور اپنی ڈیٹ آف برتھ اور نام اور اپنے ہسبینڈ کی ڈیٹ آف برتھ بتا دیں تو مجھے ان کے نام کے اعداد کے مطابق وظیفہ دینے میں آسانی ہو سکے۔ ایک تو یہ درخواست کرنی تھی، اور جو کچھ لوگ جابز کے لیے بھی کہہ رہے ہیں تو ان کے لیے بھی کچھ انسانوں کے اوپر اس کے ستاروں کے اثرات نحس ہوتے ہیں اور زندگی میں ویسے بھی نشیب و فراز آتے رہتے ہیں۔ تو ایک تو ان چیزوں کا علاج صدقے سے کیا کریں، انشاءاللہ بہت جلد صدقے پہ بھی ویڈیو بناؤں گی۔ اور ایک بہت ہی ضروری پیغام دینا چاہتی تھی کہ انشاءاللہ امام حسین علیہ السلام کی چہلم کے بعد، ابھی آج کل چہلم کی وجہ سے مصروفیات بھی ہیں مجالس کی وجہ سے، اور ویسے بھی امام حسین علیہ السلام کا چہلم ہے۔ چہلم کے بعد انشاءاللہ میں کوشش کروں گی کہ لائیو استغاثہ انشاءاللہ آپ کے لیے لے کے آیا کروں، اور جو بھی مومن یا مومنہ بہن بھائی شامل ہونا چاہیں لائیو دعا میں، لائیو استغاثہ میں، کیونکہ پروردگار عالم نے ہمارے لیے ہی اس دنیا کو خلق کیا اور ساری نعمتیں ہمارے لیے ہی بنائی ہیں، لیکن ہمیں اس کے در سے مانگنا نہیں آتا، اور جس در پہ ہم جاتے ہیں، ہم 2.5-3 مہینے مجالس پہ ہم جاتے ہیں، پتہ نہیں ہماری کن کوتاہیوں کی وجہ سے، کن گناہوں کی وجہ سے، اور ہمارا جانا کس طرح سے ہوتا ہے۔ ہماری نیت میں شاید کسی چیز کی کمی ہے کہ ہماری دعاؤں کی قبولیت نہیں ہوتی۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ بارگاہ الہی سے ان ہستیوں کے توسل سے ان کی دعائیں قبول ہو جاتی ہیں، لیکن بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہماری دعائیں پلٹ آتی ہیں، شاید وقت مقرر نہیں ہوتا۔ تو ان کے لیے یہ ہے، انشاءاللہ چہلم کے بعد لائیو سیشن شروع کروں گی۔ اگر آپ بہن بھائیوں نے پیار کیا تو لائیو استغاثہ، اور ایسا استغاثہ ہے جو لوگ مجھے جانتے ہیں ان کو تو پتہ ہے کہ میں استغاثہ پڑھتی ہوں، اور اس استغاثے میں مانگنے والی ہر دعا، میری تو کوئی وقت نہیں، کوئی حیثیت نہیں، کوئی مقام نہیں، یہ سب میرے مولا امام حسین علیہ السلام کے ذکر کی وجہ سے، یہ ان ہستیوں کے ذکر کی وجہ سے ہے۔ پروردگار عالم ہر کسی کی زبان میں تاثیر عطا فرمائے۔ میری کوئی حیثیت نہیں، کوئی مقام نہیں، یہ صرف اور صرف ان ہستیوں کا مقام ہے، ان ہستیوں کا ذکر ہے جو ہم ذکر کرتے ہیں، اور پروردگار عالم ہماری زبان میں تاثیر عطا کرتا ہے۔ تو جو لوگ تو مجھے جانتے ہیں کہ میں وہ استغاثے جو پڑھتی ہوں، استغاثہ امام زمانہ علیہ السلام، استغاثہ جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، اور استغاثہ مولا عباس علیہ السلام، تو انشاءاللہ چہلم کے بعد ہم شروع کریں گے یہ استغاثہ، اور آپ کو دعوت بھی دوں گی، بتاؤں گی بھی، اگر آپ لوگوں نے پیار دیا تو اس لائیو استغاثے میں تمام مومنین اور مومنات کے لیے دعائیں بھی ہوں گی۔ اور آج کیونکہ بے اولاد کے لیے میں نے کہا تھا کہ مجھے اپنا نام، بیوی کا نام یا ہسبینڈ کا نام اور اپنی شادی کی تاریخ جو ہے وہ مجھے ان باکس کر دیں آپ میسیج، تو میرے لیے آسانی ہوگی آپ کو وظیفہ بتانے کی، آپ کے اعداد کے مطابق، اور جو وظیفہ بتانا ہوتا ہے اس کا بھی عدد دیکھنا پڑتا ہے۔ انشاءاللہ بہت جلد میں علم جفر پر بھی آپ کے ساتھ پوڈ کاسٹ لازمی شیئر کروں گی۔ صرف چہلم کی وجہ سے تھوڑی مصروفیات ہیں جس کی وجہ سے اس طرح سے کام نہیں ہو پا رہا، اور یہ توسل بارگاہ باب الحوائج اکبر شہزادہ علی اصغر کا توسل ہے۔ شہزادہ علی اصغر کا توسل، شہزادہ علی اصغر کو سلام ہے، کربلا کا فاتح ہے شہزادہ علی اصغر۔ یہ وہ کریم کربلا ہے کہ جنہوں نے مسلمانوں پر اس وقت احسان کیا کہ ہرملا، خدا لعنت کرے ہرملا پر، ہرملا کا تیر کھا کر مسکرائے ہیں شہزادہ علی اصغر۔ اگر شہزادہ علی اصغر نہ مسکراتے اور شہزادہ علی اصغر رو پڑتے
تو یقیناً پروردگار عالم اسی دن قیامت برپا کر دیتا۔ احسان سمجھیں، زمین بھی احسان سمجھے شہزادہ علی اصغر کا، آسمان بھی احسان سمجھے، اور مسلمان انسان بھی احسان سمجھے کہ اگر آج ہم اس دنیا میں زندہ ہیں تو وہ شہزادہ علی اصغر کی وجہ سے زندہ ہیں، امام حسین علیہ السلام کے اس بیٹے کی وجہ سے زندہ ہیں۔ آئیے مل کر توسل کرتے ہیں شہزادہ علی اصغر کی ذات سے کہ تمام بے اولاد جوڑے پاک بی بی ام رباب کی اجڑی ہوئی گود کا صدقہ پروردگار عالم وہ تمام جوڑے جو ترس رہے ہیں جن کے پاس اولاد نہیں ہے، پروردگار عالم ان کو اولاد جیسی نعمت عطا فرمائے، جن کے پاس بیٹی نہیں ان کو بیٹی عطا فرمائے، اور جن کے پاس بیٹا نہیں ہے ان کو بیٹا عطا فرمائے۔ اور اب وہ عمل بتاتی ہوں آپ کو۔ عمل یہ ہے، آپ نے سورہ محمد پڑھنی ہے۔ سورہ محمد پڑھ کے اب اگر مجھے اعداد کا پتہ ہوتا تو میں اس وقت آپ کو صدقہ اس طریقے سے بتاتی۔ میں آپ کو جنرلی بتا دیتی ہوں کہ سورہ محمد کی تلاوت کرنی ہے روز آپ نے، اور 110 روپے امام زمانہ علیہ السلام کا صدقہ آپ نے سورہ محمد میں رکھ دینا ہے۔ تلاوت روز کرنی ہے، صدقہ آپ نے ایک دن رکھنا ہے، اور شب جمعہ آپ نے شہزادہ علی اصغر کی نیاز دینی ہے۔ کچھ بھی آپ دے سکتے ہیں جو آپ کی استطاعت ہے۔ وہ جس کا دل کرتا ہے کہ اللہ پاک مجھے بیٹی عطا کرے، وہ سورہ کوثر کی تلاوت کرے گا، وہ ان کی بیوی کر لے تلاوت یا وہ کر لیں سورہ کوثر کی تلاوت، اور اس کے ساتھ آپ نے سیدہ سلام اللہ علیہا کا 900 روپیہ صدقہ نکالنا ہے۔ اچھا، امام زمانہ علیہ السلام کا صدقہ آپ 1100 بھی نکال سکتے ہو، اگر جس کے پاس نہیں وہ 110 روپے بھی نکال سکتا ہے، اور جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا صدقہ سورہ کوثر کا جو صدقہ ہے وہ آپ 900 روپیہ نکال دو یا 90 روپے نکال دو، اور وہ آپ نے سورہ کوثر میں رکھ دینے ہیں۔ اور آپ نے ہر مہینے جب چاند نکلے تو آپ نے سورہ محمد میں 110 روپے اور سورہ کوثر میں آپ نے 90 روپے یا 900 روپے رکھ دینے ہیں۔ یہ عمل ہے، یہ آپ کرتے رہیں، اور انشاءاللہ اسی عمل کی برکت سے آپ کو پروردگار عالم اولاد سے نوازے گا۔ اور جب بھی کوئی میں ایسا آپ کو عمل بتاؤں تو اپنی دعاؤں میں مجھے بھی ضرور یاد کیا کریں۔